السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ وعلیکم السلام محترم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے، کیا اعلیٰ صدرن والی جو روایت ہے ہاتھ باندھنے کی سینہ پر، وہ تحت السرہ اور فوق السرہ سے زیادہ ضعیف ہے؟ کیونکہ میں نے ایک عالم جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ صدرن یعنی سینہ پر ہاتھ باندھنے والی روایت تحت السرہ اور فوق السرہ سے کہیں زیادہ ضعیف ہے۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ صدرہی والی جو روایت ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے وقت سینے پہ ہاتھ باندھ کے جو نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے تعلق سے جو روایت ہے، تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کہیں پر انہوں نے سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ یہ روایت زیادہ ضعیف ہے بنسبت اس روایت کے جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات ہے۔ تو کسی عالم نے ان کو بتایا ہے کہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت بھی ضعیف ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ باندھنے والی بھی روایت ضعیف ہے، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت اس روایت کی بنسبت زیادہ ضعیف ہے، یہ کسی نے آپ کو کہا ہے۔ تو دیکھیے بھائی صاحب، اصل حقیقت تو اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق کوئی روایت ضعیف تو دور کی بات ہے، کوئی موضوع اور من گھڑت بھی روایت نہیں ہے جو صحیح صریح مرفوع ہو۔ جو روایت ہیں وہ سب موقوف ہیں، کچھ روایت کو آپ حکماً مرفوع کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی کے حوالے سے ایسی کوئی روایت دنیا کی کسی بھی کتاب میں پائی ہی نہیں جاتی۔ آپ ضعیف کی بات کریں، سچائی یہ ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، اس تعلق سے روایت موجود ہے۔ صحیح ضعیف ہی جانے دیجیے، سب سے پہلے یہ فکر کیجئے کہ روایت موجود ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، لیکن اس کے برعکس ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے، ایسی کوئی من گھڑت روایت بھی سند کے ساتھ موجود نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے نبی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے جو سند کے ساتھ ہو، کہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بیوقوف آدمی یہ کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت بنسبت اس کے زیادہ ضعیف ہے۔ ارے آپ اس کو پکڑ کے پوچھو کہ کم سے کم وہ روایت تو دکھا دے بھائی، صحیح ضعیف تو بات کی بات ہے، یعنی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، اس کے مقابلے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت دنیا میں کہیں ہے بھی؟ سب سے پہلے اس کو تو دکھا دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صریح مرفوع نہیں ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی روایت ہے۔ اصل کتاب میں کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات کی نسبت اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف کی گئی، یعنی صریح مرفوع روایت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ صریح مرفوع روایت کوئی ہے ہی نہیں جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات ہو۔ وہ روایتیں کیسی ہیں جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں؟ وہ سب کے سب موقوف روایت ہیں، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت تو سب جو ہے مرفوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ اس بندے کو پکڑ کے سمجھاؤ کہ بھیا تم جو ضعیف کا کمپیئر کرو نا، پہلے اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے پاس ہے بھی روایت کی نہیں ہے، جو ہے وہ تو موقوف ہے، ادھر تو مرفوع ہے، موقوف اور مرفوع کا کیا تقابل ہے؟ تو مرفوع حدیثیں آپ دیکھیں گے، صریح مرفوع روایتیں تو صرف اور صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے سے متعلق ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایات موجود ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے سے متعلق، ان کو صحیح کہنے والے بہت سارے ائمہ ہیں، جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ہم نے 10 نام پیش کیے اپنی کتاب انوار البدر میں، تو سینے پہ ہاتھ باندھنے سے متعلق میری ایک کتاب ہے، اس میں ہم نے 10 اہل علم کے نام نقل کیے جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اس کے برعکس جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، اول تو بتا دیا وہ موقوف ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق اجماع ہے۔ آپ سوچیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے اس کو امام ابن خزیمہ ایک مستند محدث صحیح کہہ رہے ہیں، اور بھی کئی محدثین صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے وہ اول تو موقوف ہے، اور دوسرا اس کی ضعف پر، اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں ایک راوی ہے جو ایک بہت زیادہ مشہور جو ان کی روایت ہے، جس کو یہ سنن نبی داؤد وغیرہ سے پیش کرتے ہیں، عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کی سند میں ایک راوی ہے، اس راوی کے بھی ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، یعنی وہ راوی بھی بالاتفاق ضعیف راوی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اس طرح سے کمپیئر کیجئے نا جو سچائی ہے۔ آپ ان کے سامنے سب سے پہلی بات یہ رکھیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے وہ صریح مرفوع ہے، اس کے بالمقابل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے مطلب کوئی بھی صریح مرفوع روایت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، جھوٹی سند سے بھی موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے
उनको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। इसके बरक्स जो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रवायत है, उन्हें दुनिया की किसी भी मुहद्दिस ने सही करार नहीं दिया है, बल्कि उनके ज़ईफ होने पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। तीसरी बात यह है कि सीने पे हाथ बांधने वाली जो रवायत है, उनके जो रुवात हैं उनको बहुत सारे, बल्कि उम्मत की अक्सरियत ने उनकी तौसीक कर रखी है, वो सेका रावी हैं। जबकि नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली जो रवायत है, उसमें जो रुवात हैं जैसे अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-वास्ती, इसके ज़ईफ होने पर भी पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। तो ये मामला है। बल्कि आप ये भी देखें कि आपने जो हवाला दिया ना कि कोई हनफी आलिम थे जो आपको ऐसा बता रहे थे, आप जरा उनको बताएं कि इन रवायत को खुद कितने हनफी उलमा भी ज़ईफ करार देते हैं, इस तरह की रवायत को। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस मौजू पर जब किताब लिखी गई है कि हाथ कहाँ बांधा जाए, सीने पे हाथ बांधा जाए या नाफ के नीचे, तो इस मौजू पर सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी ने किताब लिखी है तो एक हनफी आलिम ने किताब लिखी है। एक हनफी आलिम ने सबसे पहले किताब लिखी है कि सीने पे हाथ बांधना चाहिए। अहले हदीस आलिम ने किताब नहीं लिखी है, हनफी आलिम ने किताब लिखी है। ये सारी बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारी तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी किताब है इस मौजू पर, अनवारुल बद्र फी वज़्इल यदैनि अला सद्र, मेरी वेबसाइट किफ़ायतस.com पे मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी PDF पढ़ सकते हैं। 2 बार ये छप चुकी है, पहले चंद सफ़हात में थी, बाद में इसको अपडेट किया गया। तकरीबन 7 या 750 सफ़हात की ये किताब है। इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सारी तफसीलात मौजूद है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।